امریکہ نے کیسے ان کو مارا، امریکہ کا حملہ کیسے کامیاب ہو گیا، اور اس پر الگ الگ طرح کا نریٹو وہ سامنے آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے ایران کے اندر سے غداری ہوئی ہے، کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے باہر سے غداری ہوئی ہے۔ اور پچھلے صرف 4-5 سالوں کا جائزہ لے لیجئے تو پچھلے 4 سالوں میں ایران کے کئی ٹاپ کمانڈر کو شہید کیا گیا ہے، کئی اہم ترین لیڈروں کو مارا گیا ہے، اور اب فائنلی امریکہ نے ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کو بھی شہید کر دیا۔ صرف 1.5 سال پہلے کی بات ہے، ایران کے سابق صدر ابراہیم رئیسی کی ہلاکت ہو جاتی ہے، اور ان کی ہلاکت بھی ایسے موقع پر ہوئی، حالانکہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ تھا، لیکن کہا گیا کہ وہ اسرائیل کا ایجنڈا تھا اور اسرائیل کی سازش کا شکار ہوئے تھے۔ پھر ایران کی راجدھانی تہران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ایران کے کئی رہنما کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جون 2025 میں جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو 20 ٹاپ کمانڈر کو اسرائیل نے حملہ کر کے شہید کر دیا، اور تازہ حملے میں نئی ایئر اسٹرائک میں امریکہ نے سیدھے ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا، اور ان کے ساتھ ساتھ ایران کے ڈیفنس منسٹر کی بھی شہادت ہو گئی ہے۔ ایران کی آرمڈ فورس کے جو چیف آف اسٹاف ہے عبدالرحیم موسوی، ان کی بھی شہادت کی خبر کو ایران نے کنفرم کر دیا ہے، اور بھی کئی اہم ترین لوگوں کی شہادت ہو گئی ہے۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔ ایران میں ڈیفنس کے جو سیکریٹری ہیں علی شمخانی، ان کی بھی اس حملے میں شہادت ہو گئی ہے۔ اب جو سب سے بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے کہ امریکہ پچھلے 2 مہینے سے لگاتار ایران کو دھمکی دے رہا تھا، ادھر اسرائیل دھمکی دے رہا تھا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کو شہید کیا جائے گا، ان کو مارا جائے گا، اس کے بعد ہی ایران میں حکومت بدل سکتی ہے، رجیم کی تبدیلی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور امریکہ نے دھمکی دی، امریکہ نے چاروں طرف، یعنی جہاں جہاں مڈل ایسٹ میں امریکہ کا فوجی اڈا پایا جاتا ہے، امریکہ کی ملٹری پائی جاتی ہے، وہاں پر امریکہ نے اپنی آرمی کو لا کر تعینات کر دیا، وہاں امریکہ نے فائٹر پلین کو لا کر رکھ دیا، میزائلوں کو تعینات کر دیا، ایئر ڈیفنس سسٹم کو لگا دیا۔ اس کے علاوہ امریکہ نے اپنے کئی ایئر کرافٹ کیریئر کو، اپنے کئی وار شپ کو ایران کی طرف روانہ کر دیا، اور ایران کے بالکل نزدیک امریکہ کا وار شپ آ کر خیمہ زن ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر امریکہ ایران سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتا ہے۔ بیچ میں امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ایران کے ساتھ کوئی سمجھوتا پوسیبل نہیں ہے، اور ایران نے تمام لیمٹ کو کراس کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ایران سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات چیت شروع ہوتی ہے، اور پہلے راؤنڈ کی جو ٹاک ہے وہ مسقط میں ہوتی ہے، اس کے بعد جنیوا میں دوسرے راؤنڈ کی بات چیت ہوتی ہے، تیسرے راؤنڈ کی بات چیت ہو جاتی ہے، اور جنیوا میں تیسرے راؤنڈ کی بات چیت ہو جانے کے بعد اچانک امریکہ نے ایران پر حملہ شروع کر دیا، بمباری شروع کر دی، اور سپریم لیڈر کے قتل کا باضابطہ فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے کو مکمل کر دیا امریکہ نے۔ دراصل جب بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تو امریکہ نے 3 شرطیں رکھی تھی ایران کے سامنے۔ پہلی شرط رکھی گئی تھی کہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے ایران کو اس سے پیچھے ہٹنا ہوگا، اور ایران کو ایٹم بم بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو بھی یورینیم انریچمنٹ ہے ایران کے پاس، وہ سب ایران کو امریکہ کے حوالے کرنا ہوگا، IAEA کے حوالے کرنا ہوگا، یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس کے سپرد کرنا ہوگا، ایران کے پاس نہیں رہے گا۔ دوسری شرط امریکہ کی طرف سے لگائی گئی تھی کہ جو بیلسٹک میزائل ہے ایران کی، اس کی رینج صرف 300 کلومیٹر ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر اس سے زیادہ اس کی رینج ہو جاتی ہے تو پھر ایران کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اور تیسری شرط یہ رکھی گئی ایران کے سامنے کہ ایران کو خطے کی تمام ملیشیا سے، تمام آرمی سے اپنے تعلقات کو ختم کرنا ہوگا، اپنے تعلقات کو کلوز کرنا ہوگا۔ اگر ایران کا حزب اللہ سے، حوثی سے یا
حماس سے تعلق رہا، رشتہ رہا تو ایران پر حملہ کیا جائے گا، اور ایران نے کہا کہ امریکہ کی ان شرطوں میں سے کسی بھی شرط کو نہیں مانا جائے گا۔ بیلسٹک میزائل کی شرط کو ماننا ایسا ہے کہ ایران اپنے ڈیفنس سے سمجھوتا کر رہا ہے، ملیشیا سے تعلق ایران نہ رکھے، اس شرط کو بھی نہیں مانا جائے گا۔ اس کے بعد نیوکلیئر پروگرام کی بات چیت ہوتی ہے، اور تیسری مرتبہ جب جنیوا میں میٹنگ ہوئی، بات چیت ہوئی، وہاں عمان کا فورن منسٹر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی وہاں موجود تھے، امریکہ کا نائب صدر جے ڈی وینس وہاں موجود ہے، اسی طرح مارکو روبیو موجود ہے، امریکی صدر کے داماد وہاں موجود ہے۔ اور تیسرے راؤنڈ کی جو بات چیت ہوئی تو اس بات چیت میں یہ بات ایک طرح سے فائنل ہو جاتی ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو روک دے گا، جو اضافہ شدہ یورینیم ہے وہاں تک IAEA یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو ایکسس دیا جائے گا تاکہ وہ اس کا جائزہ لے سکے، اور ایران آگے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو جاری نہیں رکھے گا۔ بیلسٹک میزائل اور پرکسیز کے بارے میں ایران نے کوئی بھی وعدہ نہیں کیا، لیکن نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں یہ ایران نے وعدہ کیا، ایران نے یقین دہانی کرائی۔ اس کے علاوہ ایران کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا، ایٹم بم بنانے کے خلاف ایران کے سپریم لیڈر کا فتویٰ پہلے سے موجود ہے، اور ایران کو لگ رہا تھا اور ایران نے پروپوزل بھی رکھا کہ ایران اگر نیوکلیئر توانائی کو یہیں پر روک دے گا، جو اضافہ شدہ یعنی جو انریچمنٹ یورینیم ہے وہ اگر IAEA کے حوالے کر دیا جائے گا تو امریکہ اور ایران کے درمیان یہ جو کشیدگی چل رہی ہے، یہ جو تنازع چل رہا ہے، اور امریکہ ایران پر حملہ کرنے کا جو پلان بنا رہا ہے، اب امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس کے بدلے میں ایران نے یہ شرط بھی لگائی کہ امریکہ ایران کو کچھ ریلیف دے گا، ایران پر جو سیکشن لگا دیا گیا ہے، جو پابندیاں لگا دی گئی ہے، اس سے ایران کو ریلیف دی جائے گی۔ یہ بات چیت ہو رہی تھی، اور جب ایران کی طرف سے ثالثی کرنے والے ممالک کے درمیان یہ پروپوزل سامنے آیا تو عمان کا منسٹر یہ پروپوزل لے کر امریکہ جاتا ہے، اور وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، لیکن امریکی صدر سے ملاقات کا ٹائم نہیں مل سکا، اور امریکی صدر نے کہا ابھی ہم بیزی ہیں، تو پھر جے ڈی وینس سے ملاقات ہوتی ہے۔ جے ڈی وینس کے سامنے یہ پروپوزل رکھا گیا کہ یورینیم جو اضافہ شدہ ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا، اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ایران یہیں پر روک دے گا، اور ایک پیس فل معاہدہ پوسیبل ہے، اور ایران کو کچھ ریلیف دیا جائے گا۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ اوکے یہ ٹھیک ہے، اگر ایران ان شرطوں کے لیے تیار ہے، ایران اس طرح کا سمجھوتا کرنے کو تیار ہے، تو ہم بھی اس کو سیریس لے رہے ہیں، اور امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا کیونکہ ایران نے پیس کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ اور جیسے امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کی طرف سے اس طرح کی یقین دہانی کرا دی جاتی ہے عمان کے منسٹر کو، اور عمان کا منسٹر یہ خبر لے کر پہنچتا ہے ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی کے پاس، اور عباس عراقچی کے پاس جب یہ خبر آتی ہے پھر ایران میں میٹنگ ہوتی ہے پاسداران انقلاب کی، سپریم نیشنل کونسل کی، اور سپریم نیشنل کونسل کی میٹنگ میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو یہیں پر روک دیتا ہے، ایران آئندہ کوئی ایٹم بم نہیں بنائے گا، اور امریکہ کی طرف سے کچھ ریلیف دی جاتی ہے، تو کیوں نہ اس معاہدے کو حتمی شکل دی جائے۔ امریکہ کی طرف سے جے ڈی وینس کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ سپریم لیڈر کی طرف سے ریٹین میں ایگریمنٹ چاہیے، چنانچہ ایران کے جو اہم ترین کمانڈر ہے، جو اہم ترین جنرل ہے، وہ ایران کے سپریم لیڈر کو اس منصوبہ سے آگاہ کرتے ہیں، اور ان سے میٹنگ کا ملاقات کا وقت طے کیا جاتا ہے کہ بات ساری فائنل ہو چکی ہے، اور بس آپ کا سگنیچر چاہیے، فائنل اپڈیٹ آپ کو دینی ہے کہ ہم لوگ بات چیت کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے کہاں تک پہنچے ہیں، اور پھر کیسے اس معاملہ کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ چنانچہ سنیچر کا دن طے ہوتا ہے، 9 بجے کا ٹائم طے ہوتا ہے کہ ٹھیک 9 بجے سنیچر کے دن سپریم لیڈر جہاں اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، اپنی رہائش گاہ میں موجود ہیں، وہیں پر بات چیت ہوگی، ملاقات ہوگی، اور اسی دوران اس پروپوزل کو حتمی شکل دی جائے گی، فائنل کر دیا جائے گا، اور اس طرح ایک معاہدہ ہو جائے گا امریکہ اور ایران کے درمیان۔ اور جب
معاہدہ کے لیے افسران اور ذمہ داران سپریم لیڈر کے گھر پر پہنچتے ہیں، جہاں سپریم لیڈر ہوتے ہیں، ان کی بیٹی اور داماد ہے اور ان کے بچے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی میٹنگ شروع ہوتی ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ حملہ دراصل اسرائیل کا پلان تھا۔ اسرائیل کو ہی لوکیشن لیک ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں امریکہ بھی اس حملے میں شریک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد تابڑتوڑ ایران کے 20 صوبوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے، اور 30 بم گرائے جاتے ہیں اس گھر پر، اس کمپاؤنڈ پر، جس کے بارے میں خبر ملتی ہے کہ وہاں سپریم لیڈر سید آیت اللہ خامنہ موجود ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اسرائیل کو لوکیشن کے بارے میں کیسے پتا چلا، امریکہ کی ملٹری کو یہ کیسے پتا چلا کہ سپریم لیڈر کے ساتھ ابھی میٹنگ ہونی ہے، سپریم لیڈر ابھی اپنے گھر میں موجود رہیں گے، اور کیا بات چیت ہونی ہے۔ اب یہ جو لوکیشن لیک ہوئی ہے کہ سپریم لیڈر کہاں رہ رہے تھے، کیونکہ سپریم لیڈر اپنے گھر میں تھے، بیٹی اور داماد کے ساتھ تھے، اور ذمہ داروں کے ساتھ ملاقات بات چیت کر رہے تھے، لیکن دشمن کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ہاں، سپریم لیڈر کا جو دفتر ہے، جو صدارتی کمپلیکس ہے، دوسری جو عمارتیں ہیں، اس کے بارے میں سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے، لیکن ایران کے سپریم لیڈر جہاں رہ رہے تھے ان دنوں، اس کے بارے میں ایران کے اہم ترین کمانڈروں کو یا سپریم نیشنل کونسل کے ہی ذمہ داران کو اس کے بارے میں خبر تھی، باہر کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔